اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے، بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے، پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے وٹاخے، یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے، ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا میٹھا کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، برکت ہوتی جی۔ پتوں کا، بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ، بیری کے پتوں سے، بیری کے سارے، میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا، تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے، ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے، شب برات میں پتے غائب ہو جائے۔ تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے۔ جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے صرف۔ دونوں کے دلائل ہیں، میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، شب برات مفتی طارق، شب برات کے دلائل، آڈیو بیان ہے۔ اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے، ایک ایک حدیث کی سند، تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے، تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس۔ قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، اگر فرض کر لو ہے صحیح، تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو، پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو، اور اندھیرے نہیں، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے، تو یہ سنت تھوڑی ہے، تو خلاف سنت ہو گیا نا۔ پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں، ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں، تو یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں، سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہے کہ بعض رافضیوں نے، بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے، تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا، جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان۔ قرآن کہہ رہا ہے واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا، کہتے ہیں اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، پھر تعویلات کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں، تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے۔ تو 15 شعبان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے، اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ تو باقی یہ قبرستان والی جانے والی بات بھی کمزور ہے، اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہے، اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں، خوشی دن میں منائی جاتی ہے۔ اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں، خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی، چراغا نہیں ہوتا۔ عید الفطر دن میں ہے نا، عید الاضحیٰ بھی کب ہے؟ دن میں ہے۔ جمعے کی نماز بھی کب ہے؟ دن میں ہے، جس میں کراؤڈ ہوتا ہے، جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں، ساری دن کی اعمال ہیں، یہ رات کے نہیں ہے، رات سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے، پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں، ٹھیک ہے، جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں ہے۔ تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شب برات، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے۔ 15 شعبان کی جو رات ہے اور 15 شعبان کا روزہ، اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں۔ اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے، جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں، اور جو علماء کے اقوال دیکھے، اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ کے سناؤں، پھر ایک ایک کی سند پڑھوں، پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں، تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی، اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا۔ تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو 15 شعبان کی جو رات ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات۔ خیر، اس کا نام شب برات ہو، اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں
تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں، ان میں اس رات میں مٹھائی، حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا، اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا، یہ اچھے کپڑے پہننا، ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دیکھیے، اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہمارے دو تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں۔ بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں، پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا۔ رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل، یعنی کوئی خوشی منائیں گے، تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں، اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت۔ تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا، تو دیکھیں تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں۔ تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا، اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا، یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں۔ جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ جمعے والے دن بھی، جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے، حدیث میں اس کو بھی عید قرار دیا، اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے کم از کم، ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے۔ اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں۔ راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں۔ تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا۔ دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس۔ تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے، یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے۔ تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی، اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ۔ لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ، وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام وہ ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا
تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو. یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے, فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے. یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں, آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے, ہم فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے. تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا یا آپ اپنی طرف سے, جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے. تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا, اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں, فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے, تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں, کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا, کسی کو بتایا تک نہیں, جو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے ہمیں, اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے. تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا, چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے. جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں, جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال. نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں. نمبر 2, جاتے جتھوں کی شکل میں, نبی تو چپکے سے گئے ہیں. تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں, اتنا دم ہے آپ میں, تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں, نہا دھو کے جا رہے ہیں, خوشبو لگا کے جا رہے ہیں, تیار ہو کے جا رہے ہیں, اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. میلے ٹھیلے لگے ہوئے وہاں پہ, گولے گنڈے بک رہے ہیں, برگر بک رہے ہیں, گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ, اور پھول الگ بک رہے ہیں, ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے. کیا بدماشی ہے یہ, کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن آپ کے سامنے؟ کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں, میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے, سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے, آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن, دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات, گھر میں بیٹھیں آرام سے, یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں, ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو, اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں. آپ اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. ایک تیسری چیز کیا ہے, کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں 2 جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا, اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا, کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر, تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو 1 سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے, یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے, ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں, تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے. اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے, انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلۃ القدر میں, اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے. لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. 2 صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو
تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، صحیح حدیث بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو، متواتر نہ ہو، صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ظنی ہوتی ہے، تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا، قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے اور ضعیف اقوال ہیں، آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں، اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی. بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے. اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں ایک سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا. تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے، آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول. تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا. پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا، وہ بھی غلط ہے. دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں، یہ تیسری بات بھی غلط ہے. نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی چیز کہ کیا اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے. تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر، اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں، تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے. اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں. تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے. تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں. اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں. تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں. باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں. لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے. تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ضعف ہے. اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے،
لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے. اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے، بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے. اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا. بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان. لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا. طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے. تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استیناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے. اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے، گناہ کا عذاب بھی بہت ہے. پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے. اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی. اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی. تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا، تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے. وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں. تو یہ 2 حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں. تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا. جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی. تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہے. لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استیناس کہیں گے. کہ استیناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو استیناس کہتے ہیں، میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو. تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں. تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے. تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا. تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں. تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں. دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں. ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گا.
زیادتی ہو جائے گی، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں۔ تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے، تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں۔ بھائی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی، جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں، اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو ہو گئی، جمہور کا مذہب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت، تو دوسری میں یہ والی صورت، تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں، جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، جتھے نہ بنائیں مسجد میں، چراغاں نہ کریں، بتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں، یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ پمفلیٹ بٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، تو یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو ہماری مرضی جس چیز سے چاہیں کنیکٹ کر دیں اس کو۔ تو جی ہاں کوئی جی 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 یہ ہمارے سیکٹر 10 کے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مذہب سے اس کو جوڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایسا لگتا کہ ہمیشہ روزے ہی رکھیں گے، پھر چھوڑ دیتے، طویل عرصے تک چھوڑتے بھی، پھر اس کو پھر رکھنے پر آتے تو رکھتے چلے جاتے۔ آپ نہ رکھیں روزہ، فرض نہیں ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن یہ تو مانے میرے بھائی کہ مذہب روزے سکھاتا ہے، کھانا نہیں سکھاتا۔ پھر کھانے دیکھ لو، ہمارے نبی نے روزے بھی رکھے، فاقے بھی کیے، کھانا بھی کیا کھایا آپ نے؟ کتنی سادہ خوراکیں تھیں، کھجور کھا لی، جو کی روٹی کھا لی، یہی زیادہ تر خوراک تھی آپ کی، چند کھجوریں کھائیں بس ہو گیا کھانا، جو کی روٹی کھا لی۔ ہم لوگ ایک تو کھاتے نہیں بلکہ پھوڑتے ہیں، پھر کھاتے بھی کیا ہیں؟ میدے کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، پیزے کھاتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں، مانڈے کھاتے ہیں، اور زردے، بریانیاں، اور پھر اس پہ مذہبی رسومات، لیبل کیا لگا دیتے ہیں؟ کوئی مر جائے تیجے کا کھانا ہوگا، اس کا 40ویں کا کھانا ہوگا۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، اللہ سب کے والدین کو محفوظ زندگی دے بھائی، انتقال ہو گیا تو اب ایک تو ہوتا ہے میت کے گھر کوئی لوگ مہمان آئے ہوئے بےچارے، بھوک لگ رہی ہے، تھوڑا والے ان کو کھلا دیں، وہ تو مجبوری کا کھانا ہے، وہ اگر نہیں کھلائیں گے تو 2-4 میتیں اور ہو جائیں گی، اس کا خطرہ ہوتا ہے، لوگ آج کل بھوک پہ رہ نہیں سکتے۔ میں پہلے بہت بیان کیا کرتا تھا کہ میت کے گھر کھانا صحیح نہیں ہے، یہ تو نہیں کہتا تھا حرام ہے، لیکن صحیح نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ریلیٹیو کے ہاں ایک میت ہو اور ہم گئے میت کو دفنانے پیدل، واپسی پہ جب ہم آئے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک گیا تھا، بھوک سے حالت بری ہوئی تھی، اور گھر ہمارا کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ بسوں میں یا ٹیکسی میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اس وقت میں نے کہا بھائی کچھ کھلا دو، میت کے ہاں کھانا مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، تو جو حالت خراب ہوئی تھی۔ خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں بھائی۔ تو ایک میں مثال دے رہا تھا نا، ایک آدمی کے گھر ایک آدمی کے والد فوت ہو گئے، اب لوگوں نے کہا بھی کچھ کھلاؤ، تمہارے ابا دنیا سے گئے ہیں تو ان کے ثواب کے نام پہ ہمیں کچھ کھلاؤ۔ اب دیکھو عجیب بات ہے، ابا دنیا سے گئے ہیں تو آپ صدقہ خیرات کریں نا چپکے سے، ابا کے لیے قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں، دعوت ہو رہی ہے ابا کے لیے، دعوت ہو رہی ہے جی، ابا گئے ہیں تو اب سب رشتہ داروں کو تیسرے دن جمع کر کے کھانا کھلانا ہے، یا چوتھے دن یا جتنی جون سے بھی دن،
یہ مذہب کی تعلیمات ہیں. ابا کے لیے آپ روزہ رکھیں, ثواب پہنچائیں ابا کو روزے کا, نیکیاں کریں. صحابی نے کہا میں کنواں کھدواتا ہوں, ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا, یا رسول اللہ میری ماں کی وفات ہو گئی ہے, کیا میں صدقہ کروں ان کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابہ صدقہ کرتے تھے, ہم دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کے ابا کا انتقال ہو گیا, تو جب دعوت ہوئی نا تو اس کو تو اب عجیب سا لگ رہا تھا کہ یار میرے ابا دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہمارے گھر میں دیگیں پہ دیگیں چل رہی ہیں. تو اس نے کہا لوگوں سے, لوگوں میرے ابا دنیا سے چلے گئے ہیں, میرے حلق میں تو نوالا نہیں اتر رہا, دال نہیں کھائی جا رہی, اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. ایک دفعہ میں اس لطیفے میں مزہ نہیں آتا, اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. کہنے لگا کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے ہیں, غم سے میں نڈھال ہو چکا ہوں, میرے حلق میں دال کا نوالا نہیں اتر رہا, اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ. لوگوں نے کہا کمبخت تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہا ہے. تو خیر میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, ہم نے جو مذہب کا تصور دنیا کے سامنے, اسلام کا تصور پیش کیا, میں نے اور آپ نے, ہم سب برابر کے مجرم ہیں, وہ تصور شاید نہیں ہے جو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, جو صحابہ کرام نے پیش کیا, وہ بالکل الگ تھا. آج ہمارے کوئی ریلیٹیو ہیں گجراتی ہیں, میں ان کے ہاں میرا جانا ہوا. گجرات آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں بہت بڑا صوبہ, بہت بڑی تعداد میں گجرات میں گجراتی لوگ رہتے ہیں, جو پوری دنیا میں گجراتی پائے جائیں گے, اور جہاں گئے انہوں نے مدرسے بنائے, مسجدیں بنائی, اللہ نے دین کی خدمت بہت لی ہے گجراتیوں سے. تو میں ان کی ہسٹری ان سے پوچھ رہا تھا, بھائی گجرات میں اسلام آیا کیسے؟ جو لایا ہوگا اسلام, کتنا بڑا صدقہ جاریہ کیا نا اس نے, کتنا بڑا صدقہ جاریہ جو جس نے ان کو مسلمان بنایا ہوگا. تو انہوں نے بتایا بھی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ عرب تاجر آیا کرتے تھے, گجرات سمندر سے ملتا ہے نا, تو عرب تاجر آیا کرتے تھے تجارت کرنے. تو ان کی تجارت کی ایمانداری کو دیکھ کر یہ جو گجرات کا صوبہ تھا, یہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئے. بہت سے ایسے دنیا میں ممالک ہیں جنہوں نے عربوں کی ایمانداری دیکھی. عرب سے مراد تابعین, تبع تابعین, جو اسلاف تھے ہمارے, ان کی ایمانداری دیکھی کہ یہ اپنے مال میں جو عیب ہوتا ہے, جو فالٹ ہوتا ہے, وہ فالٹ بتا کر مال بیچتے ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں, یہ بتاتے ہیں ہمارے مال میں یہ فالٹ ہے, بھائی لینا ہے لو, نہیں لینا تو نہیں لو. یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے. ملیشیا میں اسلام آیا عرب تاجروں سے, انڈونیشیا میں اسلام آیا عرب تاجروں سے. آج مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم جائیں تو اسلام پھیلتا چلا جائے؟ مسلمان ماشاءاللہ اتنے نیک, کھاتے نہیں ہیں کھلاتے ہیں, اور ماشاءاللہ مسلمان اتنے نیک, ملکی قوانین کو ایمانداری کے ساتھ فالو کرتے ہیں. آج کل کوئی مسلمان پکڑا نہیں گیا, اتنا چالاک, استغفر اللہ, اتنا نیک ہوتا ہے. بھائی نہ پکڑے جانے کی دو وجہ ہوتی ہے نا. ایک چور پکڑا گیا نا, تو جج نے اس سے کہا کہ تم نے ایسی صفائی سے چوری کی ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. جج تو اس کو ڈانٹ رہا تھا. چور نے کہا شکریہ جناب, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی تعریف کی. وہ تو اس کو اپنی تعریف سمجھ رہے ہیں. تو بتاؤ کوئی ہے ایسی جگہ جہاں مسلمان جائیں اور ایسا لگے کہ یار کیا خوبصورت اسلام ہے؟ دنیا میں صفائی سکھانے والا کون ہے؟ سب سے پہلے اسلام. اس سے پہلے دنیا صفائی سے آشنا نہیں تھی. آج افسوس کی بات ہے, ہم صفائی سیکھ رہے ہیں. روڈ کیسے صاف کیے جاتے ہیں, گھروں کو کیسے صاف کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کراچی میں آگ لگی گل پلازا میں, آپ کو خبریں ملی ہوں گی. کیا ہمارے نبی نے ہمیں آگ سے بچنے کی ہدایات نہیں دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو, رات کو آگ گھر میں جلتی مت رہنے دو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا, کوئی چوہا نکل سکتا ہے جو گرا دے اس چراغ کو اور آگ پھیل جائے. اسی وقت سے مسلمان احتیاط کرتے آئے ہیں. آپ نے اپنی دادیوں, نانیوں, دادے, پردادوں کی زبانوں سے یہ لفظ سنا ہوگا, بھائی رات کو آگ بجھا کے سویا کرو, آگ نہ جلنے دو رات کو. یہ کہاں سے آیا ہمارے ہاں یہ احتیاطیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیکھتے نا کوئی کنکر اٹھا کے ایسے پھینک رہے, آپ نے فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہو سکتا ہے, کسی کی آنکھ میں لگ جائے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اٹھا کے بس ایسے بلا وجہ. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ بے لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. جانوروں کے حقوق سکھائے, انسانوں کے حقوق سکھائے, عورتوں کے حقوق سکھائے, بچوں کے حقوق سکھائے,
طہارت سکھائی، صفائی ستھرائی سکھائی، ایمانداری سکھائی، اپنے رب کی عبادت سکھائی. کون سا ایسا کام ہے میرے بھائی جو ہمارے پیغمبر نے اور اسلام نے ہمیں نہ سکھایا ہو؟ لیکن آج ہم سکھا نہیں رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اور جو اسلام ہمارا رہ گیا وہ دیگیں رہ گئی ہیں. دیگیں فلانے کی دیگ، ڈمکانے کی دیگ، ابا کے فلانے دن کی دیگ ابھی پھر آ رہی ہے. شب برات میں بھی حلوہ پکے گا نا، حلوہ. عبادت تو ہوتی نہیں ہے. حلوہ کھا کے عبادت ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. میں ابھی مغرب میں مجھے تھوڑا سا کسی نے ہم نے کھانا وانا تھوڑا سا تو نہیں، خیر وہ بولیں گے تھوڑا کھایا تھا، جھوٹ ہو جائے گا نا، پکڑا جاؤں گا نا پھر میں. تو وہ کھانے کے بعد انہوں نے وہ میٹھا رکھا نا، میں نے کہا میٹھا نہیں کھاؤں گا، میں میٹھا نہیں کھاؤں گا. مجھے پتا ہے میں نے میٹھا کھا لیا تو مجھ سے بیان نہیں ہوگا. میٹھا کھا کے آدمی ٹن ہو جاتا ہے. میٹھا کھا کے سونا اچھا کام ہے، بیان نہیں ہو سکتا بھائی ہم سے میٹھا کھا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. صحیح حدیث ہے. اور کمال کی بات ہے، میں نے دور حدیث کیا ہے لیکن یہ حدیث بھی میری نظر سے گزری، مگر ہم جب پڑھتے ہیں ظاہر ہے بعض دفعہ دھیان نہیں ہوتا. یہ جم میں لکھی بھی دیکھی میں نے کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. پھر میں نے تلاش کی، وہ بعض دفعہ انسان ایک کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے توجہ نہیں جاتی. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا عمر کو دیکھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. محبت تھی نبی سے تو وہ یہ سننا پسند نہیں کر رہے تھے کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اس کی گردن اڑا دوں گا میں. غیرت اور حمیت سیدنا عمر. حضرت ابو بکر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یقین کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر دنیا سے گئے، تو کیا نبی پر اگر موت واقع ہو گئی یا میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جب یہ آیت حضرت ابو بکر نے پڑھی، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ پہلی دفعہ سنی ہو، حالانکہ بار بار پڑھتے تھے یہ آیت، توجہ نہیں تھی اس طرف. تو میں نے یہ حدیث جم میں دیکھی کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو آپ مجھے بتاؤ کہ میٹھا کھانے میں طاقت ہے؟ شب برات کا حلوہ کھا کے طاقت تو آئے گی، کون سی والی طاقت آئے گی؟ گول مٹول ہو جاؤ گے یوں کر، یہ والی طاقت آئے گی. بھائی ہمارے پیغمبر نے ہمیں گوشت کھانا سکھایا ہے، میٹھے میٹھے نہیں سکھائے. میٹھے میں کھجور ہے بس، اور کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، میں ٹاپک سے میں تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں، بیچ میں قیام تام آتا رہتا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں، عید الفطر میں ہے کہ صبح کچھ میٹھا کھا کے جایا کرتے تھے بس. اس کی علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ آج روزہ نہیں ہے. وہ میٹھا نہیں بلکہ کھجور، چند نوالے کھجور کے کھاتے تھے. اس میں حکمت یہ تھی کہ بھائی روزہ ختم ہو چکا ہے، ہم صبح کھائیں گے. جیسے افطار کا وقت جب شروع ہو تو فوراً جلدی کرنی چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ روزے کا ٹائم ختم. تو جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہ ہو کہ اللہ نے تو 12 گھنٹے کا روزہ کہا تھا، ہم ذرا فنٹر بن کے 14 گھنٹے 2 گھنٹے اور ڈیلے کریں گے. تو اللہ نے کہا یہ فنٹر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے. جب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا تو کھاؤ بس. اسی طرح جب رمضان ختم ہو گیا تو عید کا دن روزے کا نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے کہ روزے ختم ہو گئے، آپ عید الفطر سے پہلے کچھ کھایا کرتے. یہ ہے سنت. باقی اسلام کے جتنے تہوار ہیں کہیں بھی میٹھا نہیں. دیکھو اسلام کا ایک تہوار ہے بقرعید، سب سے بڑا تہوار ہے نا، بڑی عید جسے لوگ کہتے ہیں. اس میں کتنے لڈو کھانے کا حکم ہے ہمیں، کتنی مٹھائیاں ہیں، کتنے رسگلے کھائیں گے تو عید کی سنت ادا ہوگی ہے بھائی. اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کیا کھانا ہے، منہ سے بولیے گوشت، فش بھی نہیں، فش نہیں، چکن بھی نہیں. یہ ڈاکٹروں کو مشورہ ہے، وائٹ میٹ ڈاکٹروں کو کھلایا کریں، ڈاکٹروں کے لیے بہترین غذا ہے وائٹ میٹ، ٹھیک ہے نا. ہمیں جو ہمارے مذہب نے بتایا ہے بکرا کھاؤ، دمبا کھاؤ، اونٹ کھاؤ، بھینس اور گائے، یہ کھانے کا. ولیمے میں آپ نے فرمایا جب بھی شادی ہوتی ہے تو ہمارے سیکولر لبرل طبقہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ یار گروتھ ریشو مزید بڑھنے والا ہے، یہ تو خطرناک ہو گیا. لیکن اسلام نے حکم دیا جب تمہارا نکاح ہو تو خوشی میں ولیمہ کرو، اور نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتین،
ولیمہ کرو ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بھی کس چیز کا حکم دیا گیا؟ گوشت کا. اور ایونٹ جو اسلامک ایونٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں. ایک اسلامک ایونٹ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، بچے کی پیدائش پہ خوشی منائی جائے. اس میں کتنے لڈو کھلانے کا حکم ہے؟ لڑکا پیدا ہو تو 2 لڈو، بچی پیدا ہو تو 1 رسگلہ ہے، چمچم، جلیبیاں. کہ اگر آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو 4 کلو جلیبی یا 8 کلو حلوہ، اور بچی پیدا ہوئی ہے تو 4 کلو حلوہ. کہیں ملتا ہے ہمیں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کو میں سمجھا نہیں پا رہا. تھوڑا سا بولیں گے تو چلے گی نا بات. آگے میرا دیکھو بیان نہیں ہوتا، مجھے بیان نہیں آتا. بیان کرنا بڑے علماء کا کام ہے. گپ شپ کرتا ہوں بیٹھ کے. یہ گپ شپ سننے کے لیے آیا کرو اگر آنا چاہتے ہو. دماغ سے نکال دو کہ بیان ہو رہا ہے. بیان تو بڑے بزرگوں کا، بڑے علماء کا کام ہے. تو گپ شپ میں بات کوشش کرتا ہوں، خود بھی سمجھوں، آپ کو بھی سمجھاؤں. اور جتنا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی خطاب کرتا ہوں. میں کون سا کوئی بہت نیک آدمی ہوں بھائی؟ آپ ہم سب ایک جیسے ہی ہیں، سیکھنے کے لیے. تبلیغ والے کہتے ہیں ہم سب سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. سب سیکھنے والے ہیں، کوئی سکھا ہوا کوئی بھی نہیں ہم میں سے. سب تکرار کر کے ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے نکلے. تو وہ جو عقیقہ ہے اس میں بھی کیا ہے؟ 2 بکرے. لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے. اس میں مرغی نہیں چلے گی. وائٹ میٹ ناٹ، وائٹ میٹ نہیں، چکن وکن نہیں. ڈاکٹر کے یہاں بچہ پیدا ہو وہ مرغی کھلا دے، کھائے، مرغی بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کیا کھلائے؟ چکن کھلائے. تو وہاں بھی گوشت ہے. یہ سب کیوں میں اتنی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں بھائی؟ اللہ آپ کو موٹا دیکھنا نہیں چاہتے جو خوراک کی وجہ سے موٹا ہوتا ہے. میٹھا کھانے سے چربی چڑھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والا جو تابعین کا، پھر اس کے بعد والا جو تبع تابعین کا. فرمایا اس کے بعد سوسائٹی میں جھوٹ پھیلے گا اور موٹاپا پھیلے گا. وہ والا موٹاپا جو زیادہ کھانے کی وجہ سے. میں بتا رہا ہوں بار بار کہ موٹاپے دیر آر 2 ٹائپس آف موٹاپا. موٹاپے کی بھی 2 قسمیں ہیں. تو ایک تو نیچرلی ہوتا ہے کھانے کی وجہ سے. تو اسلام میں کھانا نہیں ہے بھائی، اسلام میں روزے ہیں. تو خواہشات کی قربانی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی چیزوں میں اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا. عرب تاجر گئے، ان کی ایمانداری کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے، تہذیب سیکھتے تھے لوگ. کل ہی کی بات ہے، کوئی انڈین تھے، انڈین، تو وہ اپنا ہندوستان کے نا جیسے واقعات بتا رہے تھے. انہوں نے کہا ہندو ہمارے گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے مسلمانوں کے گھروں میں کہ ان سے تہذیب سیکھو، طہارت اور صفائی سیکھو ان سے. وہ ہمارے گھروں میں بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے. 1400 سال پہلے ایک پیغمبر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ ہیں آپ، نہ آپ کا کوئی ٹیچر ہے، کیسی پیاری تعلیمات سکھا رہے ہیں. صفائی سکھائی اس دور میں. یورپ میں، انگریزوں میں 15ویں صدی کے بعد صفائی ستھرائی کا شعور پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. ہمارے نبی نے ہمیں کیا صفائی سکھائی ہے؟ فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3. یہ عربوں کو سکھایا جا رہا ہے جو بدو ہیں بالکل، کہ تم میں سے جب کوئی سو کے اٹھے تو ہرگز اپنا ہاتھ پانی میں مت ڈالے جب تک کہ اسے 3 دفعہ دھو نہ لے. نلکوں کا رواج نہیں تھا نا، پانی استعمال کرنے کے لیے بالٹی میں، ٹب میں، برتن میں ہاتھ ڈالنا پڑتا تھا. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، حالانکہ ہاتھ پہ کوئی گندگی نہیں لگی ہے، ہاتھ صاف ستھرے ہیں. فرمایا نا فإنه لا يدري أين باتت يده، اسے کیا پتا رات کو ہو سکتا ہے کوئی گندگی لگ گئی ہے اس کے ہاتھ پہ. یہ طہارت سکھائی جا رہی ہے 1400 سال پہلے. ہم جس مذہب کو فالو کرنے والے ہیں وہ مذہب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ صبح اٹھ کے، اب تو نلکے ہو گئے، وہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو پانی بہہ کے نکل رہا ہے نا. وہ مذہب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپ نے پانی میں صاف ہاتھ بھی نہیں ڈالنا. عین ممکن ہے وہ گندا ہو تو آپ اس ہاتھ کو پہلے 3 دفعہ کسی اور طریقے سے برتن سے پانی لے کے دھوئیں اس کو، اس کے بعد ہاتھ پانی میں ڈالیں. یہ صفائی کس نے سکھائی ہے ہمیں؟ اسلام نے. ہمیں ضرورت نہیں ہے بھائی، ہمیں تو سکھانا ہے. آج ہم سکھا نہیں رہے. کیوں نہیں سکھا رہے؟ مذہب کا کانسیپٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، جو نہیں تھا وہ ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے. مذہبی لوگوں سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، چندہ نہ مانگ لے کہیں تو یہ نہ کر لے. وہ چندہ مانگنا بھی جائز ہے اور چندہ دینا بھی لازمی ہے. یہ مسجدیں بلوٹوتھ سے نہیں چلتی ہیں، صحیح ہے نا، یہ پیسوں سے چلتی ہیں. میں چندے کے خلاف نہیں ہوں، اگر وقار کے ساتھ لوگوں میں اناؤنسمنٹ کی جائے وہ غلط نہیں ہے. تو ہمارے مذہب نے ہمیں طہارت سکھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ.
صحیح حدیث ہے، ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ وہ غسل کرے، اور یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جن کے ہاں پانی پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہے، اس قوم کو بتایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا عربوں میں آبشاریں اور چشمے اور روزانہ جا کے جناب نہا کے آ جاؤ، نا 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 نا، کہیں کہیں کنویں دریافت ہوتے تھے اور کہیں کہیں سے وہ کتنی مشکل سے پانی لایا کرتے تھے۔ وہ آپ نے فرمایا کم سے کم ایک مرتبہ غسل۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس سے پہلے دنیا میں نہانے کا رواج نہیں تھا، مہینوں مہینوں لوگ نہیں نہاتے تھے۔ اب بھی ہمیں ایسے بعض ہمارے جاننے والے ہیں ماشاءاللہ، عید پہ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ نہا لیتے ہیں، ایسے ملیں گے، لیکن لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتے ہیں۔ وہ قدرت نے ہمارا امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا کہ ان سے گلے ملا کرو اور تمہارا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا کرے گا، بوسٹ کرے گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اسلام نے 1400، یہ صرف ایک صفائی ایک ایسا ٹاپک ہے نا، اس پہ کئی گھنٹے عشاء سے لے کے فجر تک بات ہو سکتی ہے۔ صرف صفائی ایک ایسی چیز ہے جو اسلام، باقی تو اور بہت ساری تعلیمات ہیں۔ غسل کرنا سکھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھو دنیا میں لوگ صاف رہتے ہیں، ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے، مذہب کا۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں صفائی سکھائی نا، ہمیں مجبور کر دیا صاف رہنے پر، ہمیں مجبور کر دیا۔ ہم غسل کیے بغیر نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی؟ بولو، اگر ہم پہ چھوڑ دیا جاتا کہ صاف ستھرا رہنا بہت اچھی بات ہے، نہا لیا کرو، ناک صاف کر لیا کرو، کرتے ہم؟ اتنے شریف ہیں؟ ہمیں بتا دیا نہیں بھائی غسل کیے بغیر نماز، بولو نہیں۔ ہمیں بتا دیا کہ دن میں 15 دفعہ تم نے منہ دھونا ہے۔ مسلمان جب 5 ٹائم وضو کرتا ہے تو 15 دفعہ چہرہ دھوتا ہے، 15 دفعہ بازو دھوتا ہے، 15 دفعہ پاؤں دھوتا ہے، 15 دفعہ دانت صاف کرتا ہے، کلی کرتا ہے، 15 دفعہ اپنی ناک صاف کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک کیسے صاف کیا کرتے تھے اور اپنے دانت کیسے صاف کیا کرتے تھے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ مسواک اپنے حلق مبارک میں رگڑ رہے تھے، زبان کو اچھی طرح رگڑ کے مسواک سے صاف کر رہے تھے۔ ہمارے نبی نے ہمیں زبان تک کو رگڑنا سکھایا۔ غسل میں ہمارے نبی نے گھٹنوں کو اور یہ جو وہ جوائنٹ ہمارے جہاں گندگی لگ جاتی ہے ان کو الگ سے رگڑنا سکھایا، رگڑنے کا حکم دیا۔ آپ نے ماؤں کو دیکھا ہوگا نا، پہلے زمانے میں پتھر رکھے ہوتے تھے غسل خانوں میں، امائیں جب بچپن میں رگڑتی تھی چیخیں نکلتی تھی نا، کیا خیال ہے؟ تو یہ کہاں سے آیا مسلمانوں میں؟ یہ کیا ہماری اماؤں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیکھی تھی یہ چیزیں، یا ڈاکٹروں نے بتائی تھی؟ یہ بھائی اسلام نے سکھائی ہیں 1400 سال پہلے۔ لباس کی طہارت، دنیا میں پانی سے استنجا کا رواج کس قوم میں ہے؟ یہ جو شاور لگا ہوتا ہے واش روموں میں، یہ کون سا شاور کہلاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہے؟ مسلم شاور۔ طہارت ہے بھائی، بغلوں کے بال صاف کرنا کس نے سکھایا ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، ڈاکٹروں نے بتایا ہوگا ان کو، ہمیں ڈاکٹروں نے نہیں بتایا۔ ہمیں تو ڈاکٹروں نے چکن کا بتایا، ہم وہ نہیں کھا رہے، تو باقی کیا مانیں گے ہم ڈاکٹروں؟ ہمیں تو ڈاکٹر پراٹھے سے منع کرتے ہیں، ہم پھوڑتے ہیں پھر بھی۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بہت پابندی سے کھاتے تھے روزانہ، بہت خاندانی صحت تھی حضرت کی، اللہ مغفرت فرمائے۔ اور ایسے دبلے پتلے، ایسے کھجور کی طرح نا، بالکل سیدھے اسٹریٹ، پیٹ اور کمر برابر، 80 سال کی عمر میں ایسے فٹ فاٹ تھے۔ تو سیب روزانہ کھاتے تھے۔ تو جب کراچی میں پاکستان میں سیب ختم ہوتے تو ٹورنٹو سے آتے تھے ان کے لیے سیب، وہ کہتے سیب کا ناغہ نہیں کرنا میں نے کبھی بھی، صحیح ہے نا، میٹھا سیب ہو، کھٹا نہ ہو۔ تو وہ کیا کرتے تھے، چھلکا اتار کے کھاتے تھے۔ تو کسی ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا کہ سارے وائٹامن میں، ڈاکٹروں کے مشورے جو ہے، تو انہوں نے کہا یہ سارے وائٹامنس تو چھلکوں میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کوئی بسم اللہ کریں، آپ چھلکے کھائیں، کیا خیال ہے بھائی؟ سب کچھ وائٹامن سے تھوڑی ہے یار۔ تو حضرت فرماتے چھلکوں کو ہضم وہ نہیں ہوتے ہوں گے ان کے ہضم۔ خیر، تو کیا بات کر رہا تھا میں، وہ ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں نا، پھر دائیں ہو جاتا ہوں۔ وہ جو مثال دے رہا تھا میں صفائی کی مثال دے رہا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بغلوں کے بال صاف کرنا سکھایا 1400 سال پہلے۔ کسی کا ایک غیر مسلم کے میرے بیان پہ نا ایک ریئیکشن آیا تھا، اس پہ یہ کہا کہ بھائی اسلام نے جو یہ بغلوں کے بال صاف کرنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں پانی نہیں تھا تو بدبو بہت ہو جایا کرتی تھی، تو اب پانی آ گیا تو اب صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نا نا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، اور جو چیز پیغمبر کی فطرت ہوتی ہے وہ انسانوں کی نیچر ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا ناخن تراشنا، آپ نے فرمایا نتف الابط، بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ یہ جو ریزر سے صاف کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، لیکن اصل سنت اکھاڑنا ہے، جڑ سے اکھاڑنا اس کو۔
ایک دفعہ چیخ نکلتی ہے پھر ہمیشہ کے لیے عادت ہو جاتی ہے. عرب یہی کرتے ہیں. نتف الابط اور حلق العانہ، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا. یہ صفائی کس نے سکھائی ہے بھائی ہمیں؟ بولو نا. مونچھیں تراشنا، کتنے لوگ ہیں اتنی بڑی بڑی مونچھیں. بھائی تم انسان ہو یار، کیا کر رہے؟ زینت بھی نہیں ہے اس میں. مونچھ الاؤنس بھی ملتے ہیں بعض جگہوں پر. پولیس میں کسی نے مجھے بتایا ہماری بڑی مونچھیں ہوتی ہیں اس کے الگ پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. زینت بھی کوئی چیز ہے بھائی، زینت. تو نبی نے حکم دیا مونچھوں کو گھٹاؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. مرد کی زینت ہے داڑھی رکھنا. تو میں صرف صفائی کا ایک پہلو بیان کر رہا ہوں کہ کس قدر صفائی، کس قدر طہارت. خواتین کے لیے جو ماہواری ہے، مینسز ہیں، اس میں غسل کا حکم ہے جب اس سے پاک ہو جائیں. وہ اگر مینسز بند ہونے کے بعد غسل نہ کریں ان کی نماز ہو جائے گی. پتہ چلا یہ غسل آپشنل نہیں ہے، یہ ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا. ان کو بھی غسل کروایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے حکم دیا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. فرمایا مینسز کی حالت میں زوجہ کے پاس مت جاؤ، یہ گندگی ہے، گندگی میں ملوث مت ہو. میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے اس میں بھی طہارت کا خیال کیا گیا ہے. کوئی ایسا کام مت کرو جو انسانیت کے لائق نہیں ہے، جو غلاظت کا کام ہے وہ مت کرو. تو اتنی ساری پاکیزگی کے احکام دیے. پھر یہ تو وہ پاکیزگی ہے جس کا ہماری ظاہری زندگی سے تعلق. دانت صاف کرنے کا اس زمانے میں آپ ہسٹری پڑھو، میں نے تو پڑھی ہے نا، دانت صاف کرنے کا رواج نہیں تھا. یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے جنہوں نے ہمیں دانت صاف کرنا سکھایا. تو غیر مسلموں میں جو دانت صاف کرنے کا رواج آئی یہ ڈاکٹروں نے ڈالا ہے. یہ کس نے ڈالا ہے؟ بولو نا، ڈاکٹروں نے. اب جو یہ لوگ فاسٹنگ کر رہے ہیں، کم کھا رہے ہیں اور کم کھانے کی ترغیبیں دے رہے ہیں، یہ مذہب کی بیس پہ نہیں ہے، یہ میڈیکل سائنس کی بیس پہ. ہمیں جو کم کھانے کی ترغیب دی ہے وہ میڈیکل سائنس نے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے مذہب دے چکا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج غیر مسلموں میں جو صفائی ستھرائی کا پیک پہ پہنچی ہوئی ہے، جو ایک اچھی بات ہے، قابل تعریف عمل ہے، یہ میڈیکل سائنس، یہ ڈاکٹروں کی محنت ہے. بھئی گندگی سے جراثیم آتے ہیں. اسلام جو 1400 سال پہلے صفائی لے کر آیا وہ مذہب، وہ خدائی تعلیمات تھیں. اللہ تعالیٰ طہارت، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ توبہ کا ذکر کیوں کیا یہ میں بھی بتاتا ہوں. تو ایک طہارت یہ ہے جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا. اور اسلام اتنا نفیس مذہب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچا پیاز کھائے لا یقربن مصلانا، ہماری مسجد کے قریب بھی مت پھٹکے وہ. حالانکہ گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے مرد کے لیے جماعت چھوڑ کے. بولو نا، شاید ٹورنٹو میں جائز ہے میرا خیال. نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں حکم دوں آگ لگا دوں. پھر بھی آپ نے فرمایا اگر کچا پیاز کھا لیا گھر میں پڑھ لو. یعنی مسجد میں بدبو لے کے مت آؤ. یہاں تو صفائی، آپ ذرا کبھی خوشبو لگا کے کراچی آؤ، اچھی والی خوشبو لگانا، بہت تیز قسم کی. وضو خانوں کا حشر دیکھو، بیت الخلاؤں کا حال دیکھو. کوئی غیر مسلم آئے ہمارے ملک میں، انڈیا بھی ایسے ہی ہے جیسا کراچی ہے، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، انڈین ہو یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی، ہم سب کیا ہیں، ایک ہی کلچر ہے ہم تینوں. یہ تو باؤنڈری الگ الگ ہو گئی، باقی ڈی این اے ہم سب کا ہے. کرپشن تینوں میں کیا ہے؟ خاندانی. گندگی الحمدللہ خاندانی. ٹیکس چوری خاندانی. اللیگل رہنا خاندانی، وغیرہ وغیرہ. اسائلم کے لیے اپنے اوپر دھماکے کروا دیتے ہیں یار، ڈرتے بھی نہیں کہ سچی مچی کا دھماکہ کسی نے کر دیا اگر کتنی بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی. خیر، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. صفائی. ہاں میں پیاز کی مثال دے رہا تھا، کتنی کم بدبو ہوتی ہے پیاز میں، بہت سے لوگوں کو تو بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی. پھر بھی فرمایا کراؤڈ میں آنے کی، علماء نے لکھا ہے صرف مسجد کا حکم نہیں ہے، کسی کراؤڈ میں جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو یہی ہے زبان اور ہاتھ کی کہ آپ کی بدبو نہ آئے کسی دوسرے کو، آپ کے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. جمعے کے دن پہلی صف میں نماز پڑھنا بہت ثواب، بہت فضیلت. لیکن آپ نے فرمایا لم یتخطى رقاب الناس، جو جمعے کے دن آئے وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھیلانا. آ رہے ہوتے نا ٹاپ ٹاپ کے جا رہے ہوتے یوں کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کیٹو اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی انہوں نے سر کرنی. کتنا غصہ آتا ہے بھائی کیا کر رہا ہے بھائی، کبھی ادھر لات لگ رہی ہے. بائکیاں کراچی میں آپ کبھی بائک والوں کو دیکھو غلط چلا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ پیچھے سے ہارن دو تو الٹا غصہ کر کے آپ کو دیکھ رہا ہوگا.
फास्ट ट्रैक पे चला रहा होगा, जब आप उसे कहते हो भाई ये तू क्या कर रहा है, इधर हो जा, हॉर्न दोगे आप, तो क्या करेगा, उल्टा आपको गालियां निकालना शुरू कर देगा वो, यार तू उधर को चला ले। तो मैं इस पूरी तकरीर से मेरा मकसद ये है कि हम जिस इस्लाम को पेश कर रहे हैं ना दुनिया के सामने, ये हमारा वाला इस्लाम है, ये सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया वाला इस्लाम नहीं, वो कुछ और था और हमारा वाला कुछ और। तो हम लोग जब तक उस वाले पे नहीं आएंगे तो बात बनेगी नहीं। तो उस वाले इस्लाम में क्या है, चंद मिसालें। एक तो ये सफाई मैंने बताई आप। अच्छा, मैं बार बार कहता हूँ जो बातें मैं कर रहा हूँ भाई, मैं खुद मोहताज हूँ, लोग मेरे कीड़े निकाल रहे होते हैं, वो उस दिन बयान कर रहा था, देखो उनके दांत साफ नहीं है उनके, भाई मैं तो खुद गुनहगार हूँ यार, मैं तो इसलिए बातें कर रहा हूँ ताकि अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। हमने कब दावा किया कि हम बहुत नेक हैं, हम तो तकरार के लिए आए, अल्लाह हमें भी तौफीक दे दे। दावा शावा कोई नहीं है भाई। ये जो चार चार शादियों में बातें करता हूँ ना, चारों घर में देखो कितनी इज्जत हो रही है, लोग समझते हैं यार बड़ा माशाल्लाह मुफ्ती ऐसी, ऐसा जिगरा होना चाहिए जैसे मुफ्ती तारिक मसूद का है। ओ भाई ये जिगरा घर से बाहर है, घर में जो चल रहा होता है वो सब घरों सब में ऐसे ही होता है। दो के बाद इज्जत विज्जत खत्म, इज्जत विज्जत नहीं होती, वो बाहर आदमी हीरो बना फिरता है। मुझे लोग आके बता रहे होते मेरी दो बीवी है, दोनों बहनों की तरह रहती है, तो फेंकना किसी और के सामने। आजकल दो सगी बहनें बहनों की तरह नहीं रहती, दो सगी बहनें बहनों की तरह नहीं रहती, तेरी सोकने बहनों की तरह रहेंगी। इसलिए ज्यादा फंटर बनने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रहा करो, अल्लाह को ऐसे ही लोग पसंद होते हैं। और जो गुनाहगार हो तौबा करो अल्लाह से, बस हम सब सीखने वाले हैं भाई तबलीग में, यही बस, कोई दावा नहीं है किसी का। बुजुर्ग लोग होते हैं वो फिर नेक लोग होते हैं, तो उनसे बैत हो, उनसे ताल्लुक कायम करो, उनसे इस्लाह करो। हम तो भाई आपको जो इस्लाम की बातें हैं वो आपके सामने रखेंगे, कोई गलत बात हो तो आप बता दें, मुफ्ती साहब इसका रेफरेंस क्या है, ये आपने गलत बात की है। इस्लाम तो पेश करना मेरी जिम्मेदारी है या नहीं है, तो वो तो मैं सही पेश करूंगा ना, कोशिश करूंगा मैं भी उस पर अमल करूं। तो इस्लाम में सबसे पहले क्या है, तहारत। ये सबसे पहले क्यों मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है ना, तो इस्लाम उसे सबसे पहले गुस्ल का हुक्म देता है। जब भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो सबसे पहला इस्लाम का हुक्म उसकी तरफ क्या मुतवज्जे होता है, नहाओ, सफाई से शुरू किया। इस्लामी कानून की जो किताबें हैं जिनको फिक़ह कहा जाता है, कुरान और हदीस में मुख्तलिफ किस्म के मज़ामीन, कुछ मज़ामीन ऐसे हैं, टॉपिक हैं जिनमें मोटिवेशन है हमारे लिए, अमल का हौसला है, जन्नत जहन्नम, कुछ अकीदों की बातें हैं, और कुछ कवानीन है। कवानीन क्या मतलब, लॉज हैं, ये लीगल है तुम्हारे लिए और ये इल्लीगल। तो हमारे फुक़हाए किराम ने, उलमाए किराम ने कुरान और हदीस में जो कानून की बातें हैं ना, जो लॉ है इस्लामिक, उस पे जो किताबें लिखी हैं उनको क्या कहा जाता है, फिक़ह की किताबें, इस्लामिक फिक़ह। तो जितने भी इस्लामी फिक़ह हैं, चार फिक़ह है ना मशहूर, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, ये चारों फिक़ह में सबसे पहला चैप्टर किताबुत तहारा का होता है। यानी जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो या कोई मुसलमान इस्लामिक लॉ पढ़ना चाहे तो सबसे, नमाज रोजे से पहले भी क्या, किताबुत तहारा, सफाई पहले पढ़ो, उसके बाद बाकी चीजें। तो सबसे पहला हुक्म जो इकरा के बाद नाजिल हुआ ना, वसियाबा का फतहिर, अपने कपड़ों को पाक रखो। तो तहारत है इस्लाम में। दूसरी चीज क्या है, फिर तहारत की दो किस्में हैं। अल्लाह करे ये बात समझ में आए। तहारत की कितनी किस्में हैं? एक तहारत ये होती है जाहिरी गंदगी से अपने आप को पाक करना, बल्कि दो किस्मों में जो पहली किस्म है ना, गंदगी से अपने आप को पाक करना, और दूसरी किस्म है अमल की गंदगी से अपने आप को पाक करना। समझ में आ रही है बात? अगर आपका अमल गंदा है, आप चोरी करते हो, आप झूठ बोलते हो, नबी ने फरमाया जो झूठ बोलता है उसके मुंह से बदबू निकलती है, ये बदबू फरिश्ते महसूस करते हैं, हम और आप महसूस नहीं करते। किसी अल्लाह वाले को अल्लाह करामत के तौर पे वो बदबू सुंघा दे तो एक अलग बात है। हर अमल की एक बदबू है, गिलाजत है, गंदगी है। जिना गंदगी है, चोरी बोलो गंदगी है, शराब गंदगी है, सूद गंदगी, माँ बाप को सताना गंदगी, रिश्तेदारी तोड़ना गंदगी का मतलब क्या है, इसको अच्छी तरह समझें। हम जब कहते हैं गोबर पड़ा हुआ है, एकदम घिन आती है कि नहीं आती है? क्या ख्याल है? तो हर वो चीज जिससे इंसान को घिन आए, नफरत हो, इज कॉल्ड गंदगी। क्या कहलाती है वो? देखो, मक्खी गंदगी पे बैठती है, मक्खी के लिए वो गंदगी गंदगी है, उसके लिए तो वो मिठाई है। कहीं गोबर पड़ा हुआ, मक्खी को ऐसा लगता है रसगुल्ले हैं, बालूशाही बट रही है यहाँ। क्या ख्याल है? या जिसको उस गंदगी की आदत हो जाए, उसे वो गंदगी गंदगी लगती है, जो गंदगी में हर वक्त रहता हो। हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे, एक आदमी
گندگی صاف کیا کرتا تھا، تو ایک دن اس کا صبح شام بیچارہ کام یہی تھا گٹر صاف کرنا اور یہ سب. تو ایک دن کیا ہوا، وہ جا رہا تو ایک دم بے ہوش ہو کے گر گیا. لوگ پریشان ہیں، اس کو بے ہوش ہونے والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پہ، کوئی ایسی گیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے بھائی کو بلایا، اس کا بھی بیچارے کا یہی کام تھا. تو اس کے بھائی کو بلایا، اس نے حالات کا جائزہ لیا، دیکھا قریب میں خوشبو کی دکان ہے. قریب میں کس کی دکان ہے؟ خوشبو کی دکان. اس نے کہا اصل میں یہ خوشبو سونگنے سے بے ہوش. تو گندگی لا کے اس کی ناک پہ رکھی ہے، کوئی گوبر ووبر، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اب اس سے اگر کہو کہ یہ گندگی ہے، وہ مان لے گا؟ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ گندی چیز اسی کو گندی لگتی ہے جس کی نیچر ٹھیک ہو. جس کی نیچر خراب ہو گئی گند میں رہ کے، اس کی بات کا، اس کے دعوے کا اعتبار نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گیا بیان، تھوڑا فلسفیانہ قسم کا ہو گیا، اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. ایک ہی چیز ایک آدمی کو گندگی لگے گی، دوسرے کو نہیں لگے گی. تو ہم اس لیے اس کے لیے اردو میں گاڑا لفظ استعمال ہوتا ہے، سلیم الطبع انسان. وہ انسان جس کی طبیعت میں سلامتی ہو، وہ خود گندا نہ ہو. تو اس کو جو چیز، جس چیز سے گھن آئے گی، وہ والی چیز کیا کہلائے گی؟ گندگی. بھائی ہر زبان میں ڈرٹی، گندا، پلیدی، یہ سب الفاظ ہوتے ہیں نا. تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی زبان، انگریزوں سے پوچھ لیں گندگی کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس سے ہمیں گھن آتی ہے. جیپنیز سے پوچھ لیں گندگی کسے کہتے ہیں، وہ کہیں گے جس سے ہمیں گھن آتی ہے. آپ سے میں پوچھوں گندگی کسے کہتے ہیں، آپ کہیں ہر وہ چیز جس سے ہمیں گھن آئے. تو خوب سمجھ لیں، گھن صرف انسان کو گوبر سے، پیشاب سے نہیں آتی، بدعملی سے بھی گھن آتی ہے. دیکھو ایک آدمی سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے بہترین خوشبو لگا کے آپ کے گھر میں آیا رشتہ لینے کے لیے آپ کی بیٹی کا. آپ نے کہا بڑا ڈیسنٹ، خوشبو کے بھبوکے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اتنا سلیم الطبع لگتا ہے، کوئی عرب کا کوئی شہزادہ ہے یا رائل فیملی سے اس کا تعلق ہے. سبحان اللہ یار. بس آپ ہاں کرنے ہی والے تھے. بیٹا کرتے کیا ہوا؟ بیٹا آپ کا بزنس کیا ہے؟ انکل میں مسجدوں سے چپل چوری کرتا ہوں. انکل میں ڈاکو ہوں. انکل میں چور ہوں. آپ کو گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیسا آدمی ہے یار، چور آدمی. اگر آپ چور نہیں ہو تو کیا آئے گی آپ کو؟ ورنہ تو پیار آئے گا. میں سر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا. ایک آدمی اپنے بچوں کا تعارف کروا رہا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ وکیل ہے، یہ انجینئر ہے، یہ کیا، یہ چور ہے. اس نے پوچھا تو کمبخت کو رکھا ہوا کیوں؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے، باقی سارے کچھ بھی نہیں کرتے. تو جھوٹ بولنے والے سے گھن آتی ہے نا انسان کو. یار کیا آدمی ہے یار، اتنے اچھے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اتنا جھوٹ بول رہا ہے. پیسے کھا گیا آپ کے، گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت دو نمبری، ہر وقت جھوٹ، ہر وقت لوگوں کو ٹھگنا. تو اگر آپ کو اس سے گھن آ رہی ہے، اس کا مطلب آپ اس گندگی کے عادی نہیں ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ انما المشرکون نجس. شرک پلیدی ہے. جو انسان شرک کرے نا، تو شرک ایک ایسا عمل ہے جو غلیظ ہے، یعنی انسان کے شان کے لائق نہیں ہے کہ انسان ہو کے اپنے بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھکنا شروع کر دے. اللہ قرآن یہ کہتا ہے. تو یہ یعنی انسان کو نہیں. میں نے پہلی دفعہ جب دیکھا نا، میں برما گیا، میں نے بچپن میں جو ڈرامے وغیرہ دیکھے اس میں تو دیکھا تھا یہ کسی بت کی عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو، لیکن اوریجنل میں نہیں دیکھا تھا کہ پتھر کے سامنے بھی کوئی انسان اوریجنل میں نہیں دیکھا تھا. ویسے دیکھا تھا ٹی وی کی اسکرین پہ. میں جب گیا ہوں برما، میں نے پہلی مرتبہ وہاں دیکھا کہ ایک بڑا سا بت رکھا ہوا ہے اور ایک انسان اس کے آگے سجدہ کر رہا ہے اور میرے اندر سے میں کانپ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. میں نے کہا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس سے بچا لیا. انسان سے افضل کوئی مخلوق ہو سکتی ہے بھائی؟ جہاز بنا رہا ہے، چاند پہ قدم رکھ رہا ہے، کیا کیا، یعنی پوری کائنات جس کے لیے مسخر ہے. سب ہمارے غلام ہیں اس کائنات میں. سورج میری اور آپ کی خدمت کر رہا ہے، چاند اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا، یہ پورا نظام شمسی میرے اور آپ کے لیے، درخت میرے اور آپ کے لیے، جنگل میرے اور آپ کے لیے. اتنی بڑی مخلوق جھک کس کے سامنے رہی ہے؟ جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، جس کو بنایا انسانوں نے ہے. میں نے کہا اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہو گیا، کتنا بڑا فضل ہو گیا، تو نے ہماری پیشانی اپنے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنے دی. اللہ کے سامنے جھکنا تو فضیلت ہے بھائی. جس نے بنایا اس کے سامنے سجدہ کرنے سے زیادہ لذیذ تو کوئی عمل ہے ہی نہیں. تو شرک بہت برا عمل ہے، لیکن ہر ایک کو یہ برا ہم نے چونکہ کیا نہیں، اللہ نے ہمیں بچایا، اس لیے ہمیں عجیب دہشت ہو رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کہیں بہت سارے بت رکھے ہوئے ہونا، ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے دل میں، ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے. تو
اس سے پتا چلتا ہے بھائی جھوٹ ناپاک عمل، چوری بولو ناپاک عمل، خیانت 2 نمبریاں، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اللہ فرماتے ہیں سوسائٹی میں کچھ ایسے 2 نمبر لوگ ہوں گے کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں، 1.5 ہوشیار، اور کہتے ہیں میں ایکچولی مالی معاملات میں بہت کلیئر آدمی ہوں، اگلا کہتا ہے بس 100 دفعہ گن لیے بس کرنا، کہتے ہیں ایکچولی پیسوں کے معاملے میں 2 نمبر بالکل بھی نہیں، لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے کتنا رلاتے ہیں۔ مجھے یہاں کا فیشن نہیں پتا کیا ہے، ہمارے ہاں تو میرے بھائی بہت برے حالات ہیں، اچھا نہیں نکالتا کوئی پیسہ۔ میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے مجھے کہا کرتے تھے بیٹا ایک بات کان کھول کے سن لو، کسی کو کاروبار کے لیے کبھی پیسے نہیں دینا۔ اچھا پھر پتہ ہے میری والدہ سے کہتے تھے یہ بات میں بتا رہا ہوں لیکن جب تک پیسہ ڈبویا نہ جائے کسی کو دے کے یہ بات سمجھ میں آتی نہیں، چاہے میں کتنی نصیحتیں کروں۔ الحمدللہ بالکل ایسے ہی، بالکل 100% ایسا ہوا۔ والد صاحب نے اتنا سمجھایا تھا بیٹا نہیں ہوتا ایسا، کبھی بھی نہیں ہوتا کسی کے پیسے پہ کوئی تمہیں کما کے دے دے، یہ نہیں ہوتا، یہ ناممکن ہے، نہیں دیتا کوئی بھی۔ بہت سمجھایا، ہماری سمجھ میں آ گیا، لیکن جب انتقال ہوا ہمیں وراثت ملی تو داڑھی والے صاحب ٹوپی والے ایسے سرمے بڑے بڑے، یہاں پہ تسبیحات تہجد، کیا نور ہے یار ان کے چہرے، ایسا لگ رہا ہے نور کی کرنیں برس رہی ہیں ان کی۔ کہنے لگے وہ ایکچولی آپ کے پاس پیسے ہیں، میں نے کہا آپ کے پاس سنے کاروبار کے لیے ٹائم نہیں، آپ تو مولوی آدمی ہیں، آپ تو پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا تو یہ بزنس ہے، اس میں پیسہ، یہ بزنس وغیرہ 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 وغیرہ۔ ایک دن وہ آیا کہ الحمدللہ والد صاحب کی ساری وراثت 0، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور آخری جو میرے ساتھ ہوا نا وہ تو ایسا ہے کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو میں سمجھ۔ ایک بات بتاؤں آپ نے کسی کو پیسہ دیا وہ لے کے بھاگ گیا، یہ کم فراڈی ہے، اور جو آپ کے پیسے پہ پیسہ کما کے دے رہا ہے نا یہ تباہی ہے، یہ آپ کا گھر بھی بکوائے گا آپ سے۔ یہ جو کما کے، مجھے زیادہ فراڈ ان لوگوں نے کیا جنہوں نے میرے پیسے پہ مجھے پیسے ایمانداری سے کما کے دیے، بے ایمانی سے جنہوں نے دیے وہ کم بے ایمان تھے۔ ایک شخص کو میں نے آخری جو میرا گیم کھیلا نا، میں نے ایک شخص کو میں نے دیے، وہ ڈیلی 2 بجے میرے گھر پہ آ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، نہیں سوری رات کو عشاء کے بعد، کہ میں سونے سے پہلے حساب دینا چاہتا ہوں، مر گیا تو میرا کیا ہوگا کالیا، قبر میں میرا حساب ہوگا تو کالیا تجھ سے سوال ہوگا تو نے کیوں مفتی صاحب کا حق کھا لیا ہے، کالیا تو نے مولوی کا مال کیوں کھا لیا، تو تیرا کیا ہوگا کالیا۔ تو مجھے آ کے نا ڈیلی 8-9 بجے گھر پہ آ جاتا تھا، یہ آپ کے آج کا اماؤنٹ جو میں نے بزنس کیا، تو یار صبح دے دیتے، نہیں میں کسی کا پیسہ میری جیب میں ہو، مجھے میں سید ہوں سید ایسے کہتا تھا، کسی کا پیسہ میری جیب میں ہو مجھے نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا یار میرا پیسہ تو جس نے بھی لیا کھا گیا۔ اس نے کہا کسی خاندانی آدمی سے واسطہ، میں جو خاندانی کر رہا ہوتا ہوں نا، خاندانی چائے، یہ مجھے خاندانی لوگ ٹکرے ہیں، تو کہنے لگا کہ کسی خاندانی آدمی سے واسطہ نہیں پڑا نا۔ 2 مہینے اس نے مجھے پیسہ کما کے دیا ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا یار مفتی صاحب کے پاس گاڑیوں کا، تو میں چھوٹی موٹی گاڑیوں کا تو سوچتا ہی نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا، لوگ آنا شروع ہو گئے، صاحب ہمارا پیسہ بھی لگوا دو یار، یہ ہوتا ہے سمجھ رہے ہو، مفتی صاحب ہمارا پیسہ بھی لگا دو۔ میں نے نہیں، مفتی صاحب ہمارا جن نے لگوایا الحمدللہ۔ تو یہ ہوتا ہے، مزاربہ اسکینڈل بنا تھا نا ابھی، کتنا بڑا، میں تو لوگوں کو منع کر رہا تھا بھائی یہ سب بنجن ہے، نہیں مان رہے تھے لوگ۔ خیر یہ نئے الگ قصے ہیں، مالی معاملات میں مسلمان ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ پتہ ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے تھے جس کے اوپر قرضہ ہو۔ دیکھو کینیڈا میں اگر آپ کسی کا مال کھا لو تو شاید کچھ وقت کے لیے جیل ہوگی، اللیگل ہوگا نا، اسلام میں اللیگل نہیں ہے، حرام ہے۔ حرام اور اللیگل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حرام کا مطلب 40 دن نماز قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھو اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، حکومت پہ ہے، آپ نہ کاٹ دینا کسی کا ہاتھ، تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کیا اتنا بڑا جرم ہے کہ اربوں روپے کا ہاتھ کٹ جائے اس کا؟ کوئی بنتا ہے بظاہر عقلی لحاظ سے کوئی تک بنتا ہے؟ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے چوری کیے، اسلامی حکومت ہو تو اسلام کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں یار ہاتھ کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا، بلکہ اربوں بھی کم، اور پیسے چوری کیے 1 لاکھ، تو یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، بظاہر ظلم ہے کہ لاکھ روپے کی چوری کی ہے اور ہاتھ اربوں روپے کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اس کا۔ بھائی بات یہ ہے کہ چوری کرنا اللیگل ہوتا نا
تو 1,00,000 کا بدلہ 1,00,000 ہوتا. چوری کرنا صرف اللیگل نہیں ہے، حرام ہے. حرام کا مطلب یہ خدا کی نافرمانی کی ہے آپ نے، اس گاڈ کی، اس کریٹر کی، اس خالق کی جس نے آپ کو بنایا. وہ کہہ رہے کمبخت جب تو پیدا ہوا تھا میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا تھا، اس کا مطلب تیری روزی میرے ذمے ہے، تو حرام طریقے سے کیوں کما رہا ہے؟ اس کی سزا ہے کہ تیرا ہاتھ کٹے گا. حرام بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسلمان کو تو جرائم میں بہت پیچھے ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جرم صرف اللیگل نہیں ہے، اللیگل سے اوپر کی چیز ہے، حرام ہے. حرام کا لفظ بہت گاڑا لفظ ہوتا ہے. دیکھو یہاں میں نے دیکھا ہے کتنا بھی گنہگار مسلمان ہو خنزیر نہیں کھائے گا. کیوں؟ حرام ہے. اسی وجہ سے نا، حرام ہے نا بھائی، حرام گاڑا لفظ ہے نا، سخت لفظ ہے، اس پہ سزا بہت سخت ہے. لیکن میرے بھائی اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اسلام میں کیا ہیں؟ حرام ہے. کسی کو تکلیف دینا حرام، کسی سے قرضہ لے کے کھا جانا حرام. اتنا بڑا حرام ہے اگر آپ کے ذمے کسی کے پیسے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک مجھے اس وقت حدیثیں یاد آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی حدیثیں ہوں لیکن جو اس وقت مستحضر ہیں، 2 قسم کے لوگوں کی آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا. 2 قسم کے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھایا. اور آپ کو پتا ہے نبی جنازہ تیار اور نبی انکار کر دیں کہ میں نہیں پڑھاؤں گا. یہ تھوڑی دیر تصور کریں اس میت کے لواحقین پہ کیا گزرتی ہوگی. آپ فرض کر لو یہاں جنازہ آئے، میرے جیسا نالائق آدمی کہتے میں نہیں پڑھا رہا جنازہ، میں بائیکاٹ کروں گا. تو جن کا جنازہ ہوگا اس کی اولاد اور اس کے رشتہ دار کس قدر مجھے برا بلا کہیں گے، یا کس قدر بدگمان ہوں گے، یا کس قدر ان کے دل پہ آرے چلیں گے. کہ ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ یا مسجد کے امام کہتے میں نہیں پڑھا رہا جنازہ، جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو. کیا گزرے گی؟ وہ بولے گا نا بھائی ہمارے باپ نے کیا کر دیا مفتی صاحب، کون سا ایسا جرم کر دیا ہے جو آپ جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ کیا 100 بندوں کو قتل کر دیا ابا نے ہمارے؟ یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ میں اگر کہہ دوں آپ کے ابا نے جمشید صاحب کے پیسے کھائے گئے اس لیے میں نہیں پڑھا رہا، جمشید صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہو تو حوصلہ رکھیں، مل جائیں گے اب پیسے. ایسا نہ ہو جمشید خود ہی کھا کے بیٹھا ہوا بھائی یار میں نے وسیم کو چھوڑ دیا پیچھے، تھوڑا جمشید پہ آ گیا ہوں. تو مجھے بتاؤ ایک بات، اگر جنازہ پڑا ہوا ہو اور میں کہہ دوں میں نہیں پڑھا رہا، میری کیا اوقات ہے بھائی؟ آپ کہو گے مفتی صاحب ہمارے والد کا جنازہ ہے، انہوں نے کیا 100 بندے مار دیے، کیا کر دیا انہوں نے، کیا کر دیا انہوں نے جو آپ جنازے کا بائیکاٹ کر کے جا رہے ہو؟ یہی کہو گے نا. اور میں کہہ دوں انہوں نے فلاں کے پیسے واپس نہیں کیے، حالانکہ دینے تھے لیکن ابھی تک کیے نہیں. یہ نہیں کہ لے کے بھاگے ہیں، کراچی سے لے کے بھاگے یا دلی سے لے کے بھاگے ٹورنٹو پہنچ گئے، نہ دینے تھے ابھی تک دیے نہیں ہیں، اس لیے میں نہیں پڑھا رہا. مان لیں گے لوگ اس کو؟ لوگ کہیں گے بد اخلاق مولوی ہے، بدتمیز آدمی ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، ضرورت سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے. میرے بھائی ہمارے نبی نے 2 قسم کے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھایا. ایک جس نے خودکشی کی، کیونکہ اپنے آپ کو قتل کرنا کسی اور کو قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. دوسرے کو قتل کرنا بھی بہت بڑا جرم، اپنے آپ کو قتل کرنا تو کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنی جان کا محافظ ہے، اللہ نے ہمیں اپنا محافظ بنایا ہے، اپنے آپ کو خود ہی مار دو بہت بڑا جرم ہے. اور دوسرا آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا جن کے ذمے پیسے تھے، حالانکہ وہ معاذ اللہ کوئی دھوکے باز نہیں تھے، ارادہ تھا دینے کا، زندگی میں دے نہیں پائے تو ہمارے نبی بائیکاٹ کرتے، ہم نہیں پڑھائے. جب تک کوئی صحابی کفالت نہ لیتے یا رسول اللہ ان کا قرضہ میرے اوپر، پھر آپ آتے جنازہ پڑھاتے. ایسا اسلام میں مالی لین دین میں اتنی ایکوریسی ہونی چاہیے. لیکن آج ہمارے حالات دیکھ لو آپ، پیسے لیتے ہوئے میں بھائی پیسوں کے معاملے میں کلیئر، دینے کی باری آئی اتنا رلاتا ہے نا، اتنا رلاتا ہے، خون کے آنسو روتے. کرائے پہ گھر دینے والا اس زمانے میں آپ کرائے پہ گھر دے کے دیکھ لو. ہمارے ایک دوست نے گھر بنایا اچھا بلا، میں نے کہا 2 سال سے خالی پڑا ہوا ہے، کرائے پہ دے دو. اس نے کہا میری ماں کی بددعا لگی ہوگی تو میں کسی کو کرائے پہ دوں گا. کرایہ دار کیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں، انڈیا میں بھی ایسے ہی ہوگا، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد. کرائے پہ آپ اس کو گھر دو، کرایہ طے ہوگا بھائی 1 تاریخ کو دے دینا، چل میں تجھے مہلت دیتا ہوں 5 تاریخ تک دے دینا. دے دیتا ہے؟ یاد دلاتے رہو، بیل بجاتے رہو، میسج بھیجتے رہو، پھر جا کے کہیں نکلے گا، وہ بھی یاد دلانے. اس کے بعد 2 4 6 8 10 سال کے بعد جب گھر چھوڑ کے جائے گا نا، جتنا کرایہ آپ نے لیا ہوگا اس سے ڈبل اس کی ریپیئرنگ پہ لگے گا. نل کے عجیب طریقے سے استعمال کیے ہوئے ہیں، دیواروں پہ بچوں نے چونا کھا کے ختم. چھوٹے بچے چونا کھاتے ہیں نا، وہ ساری دیواریں بچوں نے، کیلشیم کی کمی ہوگی تو وہ ساری کمی کہاں سے پوری ہو رہی ہے بچوں کی؟ دیواروں میں جو چونا ہوا ہے وہ کھا کے کیلشیم. جہاں دل چاہا کیل ٹھوک دی گھڑی لگانے کے لیے. مجھے یاد ہے میں نے جب میری 2nd میرج ہوئی تو میں نے 2 کمروں کا گھر رینٹ پہ لیا، تو گھڑی نہیں تھی، تو وہ جو مالک مکان ایک بیوہ خاتون تھی ہمارے ساتھ ہی، وہ بھی ان کا گھر بھی بالکل ساتھ، ان کو نہیں پتا تھا، ان کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں.
میں نے کیا کیا, کیل ٹھوکنا شروع کی. میری غلطی کی, ان سے مجھے اجازت لینی چاہیے تھی, لیکن ہم بھی ہیں تو پاکستانی. تو میں نے کیل ٹھوکی تو آواز آئی. اچھا, میرا احترام بہت کرتی تھی مفتی صاحب ایسے, لیکن جب آپ کو پتا ہے جب مفتی صاحب موجود نہ ہو پھر پتا چلتا ہے کہ کتنا احترام ہے. تو میں جب کیل ٹھوک رہا ہوں نا گھڑی لگانے کے لیے, اپنے بیٹے سے کہنے دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. دیواروں کا بیڑا, مجھے بڑا اچھا لگا, دیواروں کا بیڑا غرق. میں نے کہا یہ اوریجنل اندر سے جو ان کے میرے بارے میں جذبات ہیں وہ نکل کے کرتے ہیں کرایہ دار دیواروں کا بیڑا غرق. او بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا رہے, آپ کے پاس کسی کا گھر ہے, یہ امانت ہے, اور امانت میں دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو نبوت کے اعلان میں آپ نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے دلیل دینی تھی نا آپ نے کہ میں نبی ہوں. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ نبی ہیں؟ تو ہمارے نبی کے پاس دو چیزیں تھیں, ایک عبادت غار حرا کی, اور دوسرا اپنا کیریکٹر صادق اور امین, جو پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے شرط ہے, صادق بھی ہو, صدر کے لیے بھی شرط ہے. نہیں ایسی حضرت, پاکستان کا صدر صادق اور امین ہے. بعد میں ہنسوں گا تسلی سے کیلے میں بیٹھ کے. خیر, تو صداقت اور امانت الحمدللہ. خیر, سیاست میں نہیں جاتا. تو سارے ملکوں کے کیا بولوں میں, زیادہ میں جاؤں پھر وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے میرا, پھر لڑکے پریشان ہوتے ہیں ہمارے ایڈیٹر کے, یار یہ نکالو وغیرہ. سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے اپڈیٹ ہوتے ہیں سب. ابھی تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, مجھے سچی مچی میں کہنا پڑے گا صدر صاحب صادق اور امین ہے. پھر آپ بولو گے یار صاحب کو ابو سن, تو چلو مذاق تو برداشت ہو گیا تھا, یہ کیا ہو گیا. خیر, ہم سب ایسے ہی ہیں بھائی, کسی کو ہم کیا برا کریں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم فرعون کو برا بلا کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس اس جیسے اختیارات نہیں. اگر آ گئے تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی فرعون سے کم نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دو چیزیں تھیں, ایک غار حرا کی عبادت, سب نے پڑھا ہے نا, آپ نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے. دوسرا آپ کا کیریکٹر میں دو چیزیں آتی ہیں, زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا, امانت میں کبھی خیانت نہیں. کسی نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہو, آپ نے اس کے ٹرسٹ کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچا. لوگ لاکھوں کروڑوں روپے کی امانتیں رکھ کے جایا کرتے تھے آپ کے پاس کہ ضائع نہیں ہوں گی. جب نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا, تو دعوے میں آپ دو چیزیں پیش کر سکتے تھے نا, عبادت بھی اور اپنا کیریکٹر بھی. آپ نے عبادت پیش نہیں کی ہے. کیا لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں, یقین نہ آئے تو دیکھو میں غار حرا میں عبادت کرتا ہوں. نا, آپ نے اپنے کیریکٹر کو پہلے پیش کی کہ 40 سال میں میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا تم نے نہ, کبھی امانت میں خیانت کی ہے. جب ہرقل بادشاہ کے سامنے ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. ابو سفیان جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, بعد میں مسلمان ہوئے, اسلام کے بڑے دشمن تھے. یہ ہرقل بادشاہ نے ان کو بلایا. ہرقل بادشاہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا نا ہرقل بادشاہ کے نام کہ اسلام قبول کر لو, تو روم کا بادشاہ تھا, عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ سمجھا جاتا تھا, وہ خلیفہ تھا ان کا. تو اس نے نبی کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے بلایا ابو سفیان. ابو سفیان کو سامنے بٹھایا, بخاری کی حدیث ہے, اور کہا میں تم سے جو سوال پوچھوں تم نے اس کا مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے. اور ذہانت اتنی تھی بادشاہ میں کہ ابو سفیان خود اس حدیث کے راوی ہیں, بعد میں انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا جب اسلام لے آئے. کہتے ہیں میرے ساتھیوں کو, میرے ماتحتوں کو پیچھے بٹھایا, مجھے آگے بٹھایا تاکہ میں جھوٹ نہ بول سکوں. میں جھوٹ بولوں گا تو پیچھے والے لوگ آنکھیں ماریں گے نا ایک دوسرے کو. تو بادشاہ نے یہ ہوشیاری کی کہ مجھے سامنے بٹھایا اور باقی عربوں کو پیچھے بٹھایا تاکہ میرا جو ان کا جو رسپانس ہے وہ ابو سفیان نہ دیکھ سکیں. پھر نبی کے بارے میں پوچھا کہ کیا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں. اور ابو سفیان کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں, لیکن مجھے خیال ہوا کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا نا یہاں تو عرب کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے, حالانکہ مشرک تھا وہ. دیکھو اللہ کے نبی نے جو قریشیوں میں نبی بھیجا نا, تو اس قوم میں کچھ کوالٹیز تھیں, کافر ہونے کے باوجود کچھ خوبیاں تھیں. وہ جھوٹ کو بہت برا سمجھتے تھے, امانت میں خیانت کو برا سمجھتے تھے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس لیے سچ بولتا رہا, نبی کے بارے میں جو پوچھتے رہے میں سچ سچ جواب دیتا رہا, کہ میں نے سوچا کہ اگر میں نے ایک بھی جھوٹ جواب دیا نا تو واپس جاؤں گا, لوگ کیا کہیں گے, ہم تو تجھے سردار سمجھتے تھے اور تو کیا نکلا جھوٹا. اس سے پتہ چلتا ہے جھوٹا سردار نہیں ہو سکتا, وہ لیڈر بننے کے قابل نہیں. تو
تو ہرقل بادشاہ نے کہا، جو عیسائی تھا، مسیحی تھا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے 40 سال میں ایک بار جھوٹ نہ بولا ہو، اور جھوٹ بولنے پر آیا تو معاذ اللہ خدا پہ جھوٹ باندھ دیا اتنا بڑا کہ مجھے اس نے نبی بنایا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ایک بندہ ڈاکو ہے اور پورا گینگ لا کے پورا بینک لوٹ لیا اس نے. جج نے پکڑا اس کو. جج نے پوچھا بتا بھائی اس سے پہلے کتنی چوریاں کی ہیں؟ وہ کہے خدا کی قسم زندگی میں 5 روپے نہیں چرائے، کبھی مسجد سے چپل نہیں چرائی. جج صاحب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. جج کہے گا بھائی پہلی دفعہ میں اتنی بڑی کاروائی؟ بولو. پہلے چپل چراتا ہے، پکڑا جاتا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں، کچھ انسان بن جاتے ہیں، کچھ کا امیون سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، ان کو چانٹے کھانے کی عادت. پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے 15-20 سال لگتے ہیں اس درجے کا ڈاکو بننے میں. ہمارے صدر صاحب استغفر اللہ، پھر وہی سے تو ٹائم لگا نا، اتنی جلدی نہیں ہو گیا سب کچھ. خیر، تو میں ان صدر کی بات نہیں کر رہا، صدر تو بہت گزرے ہیں بھائی، پرانے کوئی صدر ہوں گے ان کی بات کر رہا ہوں. خیر، تو ٹائم لگتا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ٹائم لگتا ہے یہاں تک پہنچنے میں. تو ہرقل نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر آئے تو ایسے کہ خدا کی طرف نسبت کر دی کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہمارے نبی نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا، امانت میں کبھی خیانت نہیں کی. ہم امانتوں میں خیانت کرتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں. 2 نمبریاں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں، حکومت کو یہ شو کیا ہوا ہے کہ ہم بے روزگار ہیں اور حکومت سے پیڑے کھا رہے ہیں اور بزنس کر کے وہاں سے بھی پیڑے، دونوں طرف سے کیا مل رہے ہیں ان کو؟ پیڑے مل رہے ہیں. بھائی نہیں کرو یار، یہ غیر اخلاقی حرکت. جو رزق مقدر میں اس پہ تمہیں حکومت اگر کوئی پیسے دے رہی ہے، احسان ہے حکومت کا، مان لو احسان ہے بھائی، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کی نوازش آپ کی، آپ ہمیں یہ احسان کر رہے ہیں ہمارے اوپر. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. احسان چاہے مسلم کرے یا غیر مسلم کرے، دونوں کا شکر ادا کرنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ اسلام نے کیوں حکم دیا کہ والدین کافر بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی اطاعت کرو؟ کیوں حکم دیا؟ تمہارے لیے تو محسن ہے نا، وہ تمہارے لیے تو محسن ہے. جزاک اللہ. تو بات کو بس میں سمیٹ رہا ہوں، بہت لمبی ہو گئی بات. تو میرے بھائی گندگی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عمل کی گندگی اور ایک ظاہری گندگی. اسلام میں جو طہارت ہے وہ گناہوں سے بھی طہارت حاصل کرنا ضروری اور ظاہری طہارت حاصل کرنا بھی ضروری. اب گناہوں کی طہارت کیا ہے؟ جلدی میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، اسلام کہتا ہے کہ مرد میں اور عورت میں اللہ نے ڈیزائر رکھی ہے، خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کا ایک پاکیزہ راستہ ہے اور ایک گندا غلیظ اور پلید راستہ ہے. پاکیزہ راستہ ہے نکاح کرنا، جو پیغمبروں کی سنت ہے کہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر نے ان سے کہا تھا کہ میں 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چرائیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے والے، نکاح کی آفر کو فوراً حضرت موسیٰ نے قبول کیا. فرمایا ذالک بینی و بینک. 10 سال بکریاں چرائی ہیں موسیٰ کلیم اللہ نے بیوی کے حصول کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا پاکیزہ عمل، کیونکہ خاندانی لوگ بیوی بنا کے عورت کو رکھتے ہیں، خاندانی عورتیں بوائے فرینڈ نہیں بناتی، ہسبینڈ بنا کے رکھتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اور اللہ نے زنا کے لیے الخبیثات للخبیثین، خباثت ناپاکی کو کہتے ہیں. خباثت کس کو کہتے ہیں؟ ناپاکی کو. زنا میں اور نکاح میں کتنا فرق ہے؟ 2 پیغمبروں کا بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کی آفر آئی ہے، مہر کتنا سخت، 10 سال بکریاں چرانا، اتنا تگڑا مہر. فرمایا قبول ہے. اور یوسف علیہ السلام کو زنا کی پیشکش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور دھمکی یہ کہ اگر نہیں کیا تو جیل کی سزا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ مجھے جیل کی سلاخیں محبوب ہیں، اس برائی سے مجھے بچا لے، یہ مجھے محبوب نہیں ہے، یہ مجھے قبول نہیں ہے. جیل کی سلاخوں کے پیچھے کئی سال کے لیے چلے گئے مگر زنا کے قریب نہیں پھٹکے. دونوں پیغمبر، ادھر بھی عورت کا حصول ادھر بھی عورت کا حصول، ایک حرام اور ایک پاکیزہ. میں شادیوں پہ جو بولتا ہوں میرا دماغ تھوڑی خراب ہے بھائی، مجھے آپ کی شادیوں سے کیا لینا دینا یار، مجھے تھوڑی پیسے ملیں گے. میرا تو کوئی شادی دفتر بھی نہیں ہے کہ آپ کی شادیاں کروا کے میں کمیشن لے رہا ہوں.
یا تو ہوتا نا میرے شادی دفتر ہوتے، ایک شادی پہ مجھے $100 ملتے، پھر آپ کہتے ہیں یار مفتی صاحب جو شادی کرتے رہتے ہیں اصل میں ان کا کمیشن ہے. میرا تو کوئی بزنس نہیں ہے شادیوں کا میرے بھائی، اور کوئی مردانہ قوت کی دواؤں کا بھی بزنس نہیں ہے. لوگ آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس، آپ اتنی شادی کرتے ہو، کوئی نسخہ اس کا بتا دو. میں نے کہا بھائی کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جا. لوگ آئے ہیں کہ ہم یہ دوا بکوائیں گے آپ پبلک. میں نے کہا بھائی جان میرا یہ کام نہیں ہے، اللہ کے بندے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا. میں کوئی پاگل ہوں تو میں یہ کام کروں گا میں بیٹھے؟ تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی آپ کی شادی کرنے سے. میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا، اللہ کی نظر میں یہ برا نہیں، بہت زیادہ برا عمل ہے. یقین نہ آئے یوسف علیہ السلام کی سیرت دیکھ لو، جیل کی سلاخوں میں چلے گئے، کہا کہ اللہ جیل محبوب ہے، جیل برداشت ہو جائے گا، زنا سے مجھے بچا لے. تو زنا گندا عمل اور نکاح بولو پاکیزہ اکارڈنگ ٹو اسلام. میں لیگل انلیگل کی بات نہیں کر رہا، لیگل انلیگل کی بات. لوگ کہتے ہیں ہم غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں، یہاں کیسے فالو ہو؟ تمہیں غیر مسلم اسٹیٹ زنا پہ مجبور تھوڑی کر رہی ہے، بلکہ تمہیں آزادی دی ہے بھائی. تمہارا مذہب تمہیں کہتا ہے مت کرو تو مت کرو. ہم نے کب کہا ہے کہ کرو؟ تم جا کوئی آپ مجبور نہیں ہو. حکومت کہہ رہی ہوتی ہے نا گن پوائنٹ پہ جو شادی کرے گا ہم سے اڑا دیں گے، پھر آپ فتویٰ لیتے ہیں مفتی صاحب اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے ہمارا. کوئی مجبور تھوڑی کر رہا ہے تمہیں یہاں پہ یار. تو آپ مسلم اسٹیٹ میں رہیں یا غیر مسلم میں، آپ کو زنا کی اجازت نہیں. کر لو تو کوئی بات نہیں. اللہ کہتا ہے تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، مزے اڑاؤ، آنا جہنم کی آگ کی طرف. نہیں چھوڑوں گا نہیں. اسی طرح میرے بھائی ناپاک عمل بتا رہا ہوں جلدی. اسلام میں کھانے میں بھی پاک، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمل بھی پاکیزہ اور خوراک بھی کیا پاکیزہ. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں حلال میٹ، حلال ذبیحہ، ہینڈ سلوٹر، یہ کیا ہے؟ کہ ہینڈ سلوٹر میں زیادہ پروٹین ہوتے ہیں کیا ہے بھائی؟ بکرے کو جب ذبح کرو تو کیا وہ گائے کا بن جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے اس میں پروٹین زیادہ آ جاتے ہیں یا کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہوتا ہو تبدیلی، وہ تو ڈاکٹر بتائیں گے. اسلام کہہ رہا ہے کہ خون ایک ناپاک اور گندی چیز ہے. خون انسانوں کے پینے کی چیز نہیں ہے. یہ صرف بیوی پی سکتی ہے، شوہر. استغفر اللہ، یا پھر وہ تو منہ سے غلط جملے نکل جاتے ہیں میرے. تو خون جو ہے وہ انسانوں کے پینے کی چیز بولو نہیں ہے. لہذا پہلی بات تو یہ کہ ہر قسم کا گوشت بھی حلال نہیں ہے. کچھ گوشت نہ، درندوں کے گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے. شیر نہیں کھا سکتے، بلی نہیں کھا سکتے، کتے نہیں کھا سکتے.